الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ علم کے بارے میں ابن خلدون کا قول ہے کہ العلم علمان، العلم جو ہے وہ دو علموں کا مجموعہ ہے، علم الابدان و علم الادیان، دی نالج آف فزیکل سائنسز اور دی نالج آف نارمیٹو سائنسز، اخلاقیات کا علم۔ دین کیا ہے؟ اخلاقیات، کیسے بیہیو کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، قرض کس طرح لینا ہے، کسی سے ملنا ہے تو کس طرح ملنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دین کہلاتی ہیں۔ تو یہ دونوں مل کر العلم بنتی ہیں کہ یہ بندہ عالم ہے، ورنہ اپنی اپنی فیلڈ کے عالم ہیں۔ ڈاکٹر اپنی فیلڈ کا عالم ہے، انجینئر اپنی فیلڈ کا عالم ہے، اسی طرح دوسرے علوم ہیں۔ اچھا، آدم علیہ السلام کا جو مقابلہ فرشتوں سے ہوا تھا علم الاسماء کا، وہ دی نالج آف فزیکل سائنسز تھا۔ علم آدم علم الاسماء، وہ اسماء کا جو ہے وہ کلہ، اسماء کا علم، ہر علم، اس لیے کہ آپ کوئی علم بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کچھ نام نہ رکھیں، کچھ مصطلحات نہ طے کریں۔ آپ کو نام رکھنے پڑتے ہیں، ایکس وائی زیڈ فلان ڈھینگ، یہ ساری چیزیں آپ کریں گے ہر فیلڈ میں تو آپ علم حاصل کریں گے۔ آپ ان کو بھول جائیں تو آپ کبھی پاس نہیں ہو سکتے۔ تو علم الاسماء جو ہے وَعَلَّمَ الْآدَمَ اسْمَاءَ كُلَّهَا، تو وہ جو علم آدم الاسماء كُلَّهَا، آدم کو سارے نام بتا دیے۔ پھر فرشتوں سے کہا گیا بھئی اب تم یہ بتاؤ۔ تو ظاہر ہے فزیکل سائنسز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق تو سبحان اللہ الحمدللہ ہے۔ وہ علم الادیان کے ماسٹر ہیں، تسبیح و تحمید۔ اور پھر ابلیس کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ علم الادیان کا تھا، علم الہدا، وہاں ہار گئے۔ امتحان کے طور پہ ایک پابندی لگائی، فنسی آدم، آدم بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، عزم نہیں تھا ان کا اللہ کا حکم توڑنے کا، لیکن بھول گئے، فنسی۔ قربان اس خطا کے کہ جس کا عذر خود آدم نہ پیش کریں، وہ کہیں انی ظلم، وہ نا ربنا ظلمنا انفسنا فلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کوئی عذر پیش نہیں کیا، رب عذر پیش فرما رہا ہے، فناسیہ، بیچارے سے بھول ہو گئی، فلم نجد لہ عزما، ہم نے اس میں کوئی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ جو ہی تنبہ ہوا، جو ہی وارن کیا گیا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو فوراً تنبہ ہوا اور توبہ کر لی۔ اچھا، ہمارے یہاں علماء جو ہے وہ علم الہدا یا علم الادیان، نارمیٹو سائنسز کو ویلیو دیتے ہیں، بہت زیادہ چڑھاتے ہیں۔ مزے کی بات ہے کہ اخلاقیات میں یہ سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے،
کیونکہ ان کی گالی بھی فی سبیل اللہ تعالیٰ بے دھڑک گالی دیتے، ممبر کے اوپر بھی گالی دیتے، مسجد میں گالی دیتے، وہ مناظروں میں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، مسجد میں آپ نے دیکھا نا 5واں گیٹ جب لگاتے ہیں تو ان کے نزدیک جو ہے گالی بھی ثواب ہے۔ اب جن کے نزدیک گالی ثواب ہے اور کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا تھا، جو قرآن سے گالی کی دلیل لیتے ہیں سورہ نون سے، آپ انہیں اخلاقیات سکھائیں گے تو سب سے کمزور طبقہ یہ ہوتا ہے۔ توریہ کے نام پر جھوٹ بولنا، لمبے لمبے ترغیب و ترہیب، نیک کام کی ترغیب کے لیے اتنا وہ گانے سناتے ہیں نا ہمارے بزرگ کہ اللہ کا لکھا گانا پھر حوریں گائیں گی، فرشتے گائیں گے، 70 سال تک سنتے رہو گے تمہیں۔ یہ کیا ہے؟ ترغیب۔ اس میں جتنے جھوٹ بولو کوئی گرفت نہیں ہے۔ ترغیب و ترہیب کی جتنی بھی روایتیں ہیں ان میں پچھلوں نے تحقیق ہی نہیں کی، انہوں نے ہاتھ ہلکا ہی رکھا، ان کا یار بندہ نیک ہی بنے گا نا، یعنی اگر وہ ڈرا رہا ہے، اس کا پیشاب خطا کروا رہا ہے تو اچھا ہے نا، ڈرا کے رکھے، اس کو ڈر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ڈر ہے اس کی ایک جو ہے اس کا ایک لیول ہوتا ہے، اس کے بعد بندہ بے ڈر ہو جاتا ہے۔ اچھا، قبر کے عذاب کے بارے میں اسی طرح کی کہانیاں۔ دوسری طرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ سے، اچھا مزے کی بات ہے اتنا تضاد ہے ان کی اپنی کہانیوں میں، اتنا تضاد ہے کہ جس سے جو اللہ پاک سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ پاک بھی اللہ پاک بھی اس ملنے کا شوق نہیں اللہ کو بھی۔ اچھا بھائی شوق کیسے ہوگا؟ آپ نے اتنی لمبی کہانیاں چھوڑ رکھی ہیں تو بندہ تو ڈرتا ہے مرنے سے۔ دوسری طرف حدیث سناتے ہیں کہ جی حب دنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر جو ہے وہ دنیا کی محبت آ جائے گی، زندگی کی محبت آ جائے گی اور موت سے تم ڈرو گے، اور موت سے تو تم نے ڈرا دیا یار۔ جو تمہارے پاس نہیں بیٹھتا وہ ٹانگیں چوڑی کر کے معاشرے میں چلتا ہے، سینہ چوڑا کر کے گزرتا ہے، انہوں نے پوری دھاک بٹھائی ہوئی ہے گاؤں کے اوپر، اور وہ جو 5 نمازیں نہیں 7 نمازیں پڑھتا بیچارہ، ہر وقت تسبیحات کرتا رہتا ہے، وہ بیچارہ ڈرا مر جاؤں گا قبر میں، وہ اسرائیل وہ 70 گز لمبا ٹھینگر اندر گھسائے گا، پھر کھینچے گا، پھر گھسائے گا، پھر کھینچے گا، جب تک سارا ٹوٹ نہیں جائے گا جان نہیں نکلے گی۔ اندر سانپ ہوں گے جناب علی، اور وہ ایک ڈنگ مارے گا 70 گز زمین کے اندر جانا۔ یہ 70 کا انصاف بڑا خطرناک۔ تو جناب علی یہ بہت زیادہ چڑھاتے ہیں اپنے آپ کو، اور جس چیز میں بندے کی زندگی گزرتی ہے وہ زیادہ اس کو چڑھاتا ہے نا، اس کی ویلیو دیتا ہے۔ اب ان کی زندگی گزرتی ہے انہی کہانیوں میں، یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے سامنے جب قرآن پیش کیا جاتا ہے تو اس کو ویلیو نہیں دیتے۔ وہ جن میں ان کی عمریں گزری ہیں وہ اس کو ویلیو دیتے ہیں، وہ ان کا برین چائلڈ ہے، وہ بچے کی طرح انہیں عزیز ہے، یہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو ویلیو دیتے ہیں۔ آپ قرآن پیش کرے کہیں گے کوئی حدیث بھی ہے اس کے بارے میں، یعنی حدیث سپریم کورٹ ہے، اس سے بھی جا کے ورڈکٹ لے، اس لیے کہ جب سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ جاتا ہے تو پھر وہ سیشن سے لے کر بلکہ درجہ 30 کے مجسٹریٹ سے لے کر پھر وہ اوپر چلتا آتا ہے، ہر عدالت میں وہی جو لیٹسٹ جو ہے وہ ورڈکٹ ہوتا ہے اس کا کورٹ کا، وہ پیش کیا جاتا ہے ایز اے اتھارٹی۔ آج کل تو وہ اعتبار بھی ختم ہو گیا نا، آج کل چیف جسٹس کہتا ہے کہ وہ میں نے بے دہانی میں وہ فیصلہ لکھ دیا ہوگا۔ سبحان اللہ، صدقے تیرے، وہ اتنے جج تھے تم، بے دہانی میں لوگوں کی زندگی کے اور موت کے فیصلے کرتے ہو، ساری زندگی کے لیے نائل کر دیتے ہو تم، تو تم سے تو کھڑے کھڑے ریزائن لینا چاہیے کہ تمہاری اس بے دہانی کو قانون سمجھا جاتا ہے، وہ قانون ہے، اس کی اتھارٹی پیش کی جاتی ہے، ساری عدالتوں میں تمہاری بے دہانی کوٹ کی جاتی ہے، اور معافی بھی نہیں مانگتے ہو تم۔ کیوں تفصیلی فیصلہ نہیں جاری کر رہے؟ اس لیے کہ دلائل کوئی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر ان کا دن مقرر کرنی چاہیے کہ تفصیلی فیصلہ 15 دن کے اندر دو، تاکہ اس کے خلاف اپیل کی جائے۔ تم 2 سال پکڑ کر بیٹھے رہتے ہو تاکہ اپیل نہ اس کے خلاف کی جا سکے۔
اس لیے کہ کچھ لکھنے کے لیے تمہارے پاس ہے نہیں، دلیل نہیں، کوئی آئینی دلیل نہیں، کوئی قانونی دلیل نہیں، بے دیانی ہے تمہاری. ظلم ہے اس ملک پر یار، کیا کہوں میں، کون کرتا ہے؟ مولوی بھی کرتے ہیں، جج بھی جہاں تک ہو سکتا ہے، جرنیل بھی کرتے ہیں، صحافی بھی کرتے ہیں، ہر طبقہ لگا ہوا ہے. خیر، تو العلم علمان، یہ اپنے علم کو زیادہ، جبکہ یہ دونوں علم، یعنی ایک مفتی جتنا قابل احترام ہے اس سے زیادہ قابل احترام ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک جو بھی فیلڈ کا بندہ ہے، وہ بھی اسی لیول کا محترم ہے، اسی لیول کا مقدس ہے. ادھر آنے والے بچوں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ فرشتے پر رکھتے ہیں، تو جو اسکول میں جاتا ہے، جو عبد القدیر خان بنتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے بھی علم وہ بھی ہے. وہاں بھی علم حاصل کرنے کے لیے جانے والے بچوں کے قدموں کے نیچے فرشتے پر رکھتے ہیں. وہاں بھی ان کا راتوں کو جاگنا اجر ہے، وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ جب مکے والوں کو، جو غریب تھے، جو نہیں فدیہ دے سکتے تھے، جو قیدی بنے تھے بدر کی جنگ میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرط رکھی؟ ہمارے 10 بچوں کو جو بندہ لکھنا پڑھنا سکھا دے گا وہ فری میں آزاد ہو جائے گا. یعنی یہ اس کا فدیہ ہے، ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. اب باپ بتائیں کہ وہ جو مکے والے سکھا رہے تھے مشرک، مدینے والے کے بچوں کو جو ہے وہ غالباً حضرت زید بن ثابت جو تھے وہ انہی غزوہ بدر والے مکی مشرکوں سے پڑھے ہوئے تھے، لکھنا پڑھنا انہوں نے ان سے سیکھا تھا، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. تو وہ کیا ان کو پڑھا رہے تھے؟ قرآن حدیث پڑھا رہے تھے. کتنی اہمیت اللہ کے نبی کے نزدیک اس علم کی جو مکے والے سکھا رہے تھے. مکے والے وہی سکھا رہے تھے جو آج ڈاکٹر پڑھتا ہے، جو آج انجینئر پڑھتا ہے. یہ وہ والا علم، اس لیے کہ یہ جو علم الادیان ہے نا، اس میں نقل ہے، اس میں ٹوٹل نقل ہے، اس میں ابداع نہیں ہے، اس میں انوویشن نہیں ہے. اس میں ابداع جرم ہے. جو آپ نے سنا ہے 1400 سال پہلے، آج بھی فتویٰ دیتا مفتی تو اسی پر دیتا ہے. اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں. فتاوی عالمگیری کس ماحول میں لکھی گئی تھی، کس طرح تھے، حالات کیا تھے، وہ آج بھی اسی فتوے کا حوالہ دیتے. اور قذافی شامی اور قذافی اور وہ ان نقل ہے اس میں ٹوٹل، اپنی عقل نہیں. یہ جتنے بڑے بھی ان کو درجات مل جائیں، جتنے بڑے ان کے شاگرد ہو جائیں، ان کے شاگرد کسی جا کے حکومت میں بیٹھ جائیں، لیکن یہ کیا ہے؟ ٹوٹل فوٹو کاپیر مشینیں ہیں. بڑی بڑی، کچھ چھوٹی ہیں، لیکن ہیں کاپیر مشینیں. کسی میں کلرڈ پرنٹ کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن نکلے گا پرنٹ وہی عالمگیری والا، شامی والا. وہ اپنی مسجد کے مولوی سے نکلوا لیں، یا دارالعلوم میں آ جائیں تقی عثمانی صاحب نے نکلوا لیں. اگر دور ہیں تو جامعہ فاروقیہ سے نکلوا لیں، آپ بنوریا سے نکلوا لیں. آپ ٹوٹل نقل، یہ نقلی علم ہے. علم الابدان عقل ہی عقل ہے. ان کا فتویٰ وہ 1300 سال 1200 سال سے پہلے والا وہی ہوگا. علم الابدان میں، دی نالج آف فزیکل سائنسز میں آپ دیکھیں رائٹ برادران، مجھے ان کا جہاز جو تھا، آج کے جہاز، فرق ہے کہ نہیں؟ عقل استعمال ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ نئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ نہیں؟ یہ دنیا جو چمک رہی ہے، یہ جو جس ممبر پہ مولوی بیٹھتا ہے، جو مائک لگاتا ہے، یہ جو لائٹ اوپر لگاتا ہے، یہ جو کیمرہ ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ علم الابدان کی کرامت ہے، چونکہ عقل استعمال ہوئی ہے.
وہاں عقل استعمال کرنا جرم ہے. یہاں عقل حکومت کر رہی ہے. یہ مساجد، ان کے مطبخ کے اندر، ان کے کچن کے اندر جو جامعات ہیں، پوری پوری مشینیں لگی ہوئی ہیں. ادھر سے بکرا داخل ہوتا ہے، ادھر سے جناب مشین لگی ہوئی ہے، پوری پوری بوڈی آلو کی وہ چھلکا اتارنے والی. یہ مشینیں کہاں سے ہیں؟ یہ کسی مفتی صاحب نے نہیں نہ کی، لیکن استعمال مفتی صاحب کر رہے ہیں. تو علم الابدان علم الادیان سے زیادہ ضروری ہے. کیوں زیادہ ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کو دے رہا ہے. دوائیاں ایجاد ہوئی ہیں، ہر مرض ویکسین ایجاد ہوئی. یہ مخالفت کریں گے اس کی ویکسین کی، دوائیاں کھائیں گے، کہیں گے ٹرانسپلانٹ حرام ہے چونکہ اس میں کسی عالمگیری میں نہیں لکھا ہوا نا، شامیہ میں نہیں لکھا ہوا. لیکن جب خود گردے جواب دیتے ہیں تو پھر گردے ٹرانسپلانٹ ہو جاتے ہیں. آپ کا ٹرانسپلانٹ کروا لینا، گردہ لے لینا، یہ نیکی کا کام ہے. مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، شیخ الحدیث، ان کا گردوں کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا. فتویٰ تو اسی پر ہے کہ جی آرگن دینا جائز نہیں ہے. تو بھائی صاحب جب دینے والا مجرم ہے تو لگانے والا مجرم نہیں. اور اگر لگانے والا جو ہے وہ شیخ الحدیث ہیں تو غریب دینے والا کیوں پکڑا جائے گا؟ تم خود کہتے ہو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں مجرم ہے. تو پھر آرگن دینے والا مجرم ہے تو آرگن لگانے والا مجرم کہیں نہیں ہے جو استعمال کر رہا ہے. شیخ جب آپ نے لگا کے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا تو پھر دینا بھی جائز. ہم سری لنکا سے آنکھیں درآمد کرتے ہیں، اپنی آنکھیں مٹی میں ملا دیتے ہیں. انتظار کرتے ہیں ہم کہ کسی کی آنکھوں سے دنیا دیکھنے کے لیے کوئی سری لنکا والا کوئی بھیجے ہمیں. تو یہاں جو ہے وہ اہمیت اس کی ہے. آپ دیکھیں حج پہ جاتے ہیں، اونٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ سنت تو یہی ہے نا، فتویٰ تو یہی ہے. جس جہاز پہ جاتے ہیں یہ عقل نے بنایا ہے نا، یہ کہتے ہیں عقل جرم ہے، اسے استعمال کرتے ہیں. وہاں جو اے سی لگے ہوئے ہیں، وہاں جو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، وہ جو حرم کے فرش انہوں نے ٹھنڈا رکھا ہوا ہے، اس کے نیچے پورا کولنگ سسٹم ہے. وہ سارا پھر مینار فات میں جو پنکھے لگے ہوئے پورے میدان کے اندر، جو پانی بھی پھینکتے ہیں، پانی کی فوہار اور ساتھ ہوا بھی دیتے ہیں پورے میدان کے اندر گھوم کے سب کو. یہ کسی مفتی صاحب نے تو ایجاد نہیں کی، اور جس نے ایجاد کی اور مفتی استعمال کرنے اسے ثواب نہیں ہوتا، ثواب ہوتا. تو دنیا یہ چلا رہے ہیں اور دین بھی یہ چلا رہے ہیں. علم الابدان والے، دی نالج آف فزیکل سائنسز والے دنیا بھی چلا رہے ہیں، دین بھی چلا رہے ہیں. یہ مسجدیں کون بناتا ہے؟ مفتی صاحب. یہ مدارس کنالوں پر محیط، منزل در منزل، 5 منزل 6 منزل، کون بناتا ہے؟ اور یہی جن کو تم دن رات جہنم کی وعیدیں سناتے ہو، یہ انہیں کے بنائے ہوئے نا. وہ کماتا ہے تو دیتا ہے. آپ کے جو بچے پڑھ رہے ہیں 4-4 5-5 ہزار 3 ہزار، یہ ان کو کون پال رہا ہے؟ وہی پال رہے ہیں جن کو تم دنیا دار کہہ کے ان کی تحقیر کرتے ہو اور چاہتے وہ تمہارے ہاتھ چومیں. تم بڑے آپ تو ان کے چومو جن کے ہاتھوں سے لیتے ہو. حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ دنیا دار اوپر والا ہاتھ ہے، تم نیچے والا ہاتھ ہو. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ منہ کھائے اور آنکھیں شرمائیں. منہ کھائے اور آنکھیں شرمائیں، یعنی منہ تو کھا لیتا، پیٹ بھر لیتا اپنا، اور جو نہیں کھاتی بیچاری شرماتی وہ ہیں کہ یار میں نے اس سے لیا ہے مانگ کے. اور ان کی آنکھیں بھی نہیں شرماتی. مزے کی بات یہ ہے کروڑوں لیتے ہیں. ایک بندے نے جامعہ دارالعلوم کا جو ہے وہ باتھ روم 1 کروڑ کا بنوا دیا تھا، ایک تاجر نے. لیکن افضل پھر بھی مفتی صاحب ہے. مساجد کون بناتا ہے؟ یہ جو مدارس ہیں تنخواہیں اساتذہ کی کون دیتا ہے؟ یہ مفتی صاحبان کو گھر بنا کے جامعہ میں اتنے بڑے کس نے دیے ہوئے ہیں؟ اس سے بھی آگے چلیے، ہر مسجد میں
مولوی صاحب کو تنخواہ کون دیتے؟ یہ دنیا دار، وہ کماتے تو دیتے ہیں نا، اور تم کہتے ہو نہیں ہماری طرح وہ بھی مسجد میں بیٹھے، وہ آپ کی طرح مسجد میں بیٹھ جائیں تو آپ فاقوں سے مر جائیں گے۔ ان کا جانا، کام کرنا، روزی کمانا وہ فی سبیل اللہ ہے۔ آپ خود کو مت جو ہے وہ انڈرمائن کریں، اپنے آپ کو حقیر مت سمجھیں، آپ پریشر میں مت آئیں کہ آپ کام پہ جاتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، آپ اینٹیں بٹھے پہ بناتے ہیں، آپ مستری ہیں، سارا دن اینٹیں لگاتے ہیں، آپ جو ہے وہ کم تر ہیں، اور مولوی صاحب جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں وہ بڑے افضل ہیں، اور ان سے جا کے دعا کروانی ہے۔ اور ہاتھ وہ جو تیرے ہاتھ ہیں نا جن پہ وہ پڑی ہوئی ہیں گٹے پڑے ہوئے کام کر کر کے، وہ زیادہ پسند ہیں اللہ کو، ان کو اٹھاؤ، اس کی نسبت تیری جلدی سنے گا وہ۔ یعنی یار ہم نے اتنا ہی اپنے آپ کو تھلے لگا لیا مولویوں کے کہ دعا بھی مولوی صاحب کریں گے، اور کیوں وہ مولوی کے صاحب جو اللہ کے پی ہیں، تیری فائل اللہ کے سامنے رکھیں، تکلیف تمہیں۔ تو اتنا بھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں، آپ دینے والا ہاتھ ہیں، مولوی لینے والا ہاتھ ہیں۔ جامعات آپ نے بنائی ہیں، مساجد آپ نے بنائے ہیں، مسجد میں کارپیٹ آپ نے ڈالا ہے، مسجد کے پنکھے آپ نے دیے ہیں، اے سی آپ نے دیے ہیں، کولر آپ نے لگائے ہیں، اور اللہ کے بندو تم تو بادشاہ ہو، تم بادشاہ ہو، تم اللہ کو محبوب ہو۔ مسجد نبوی سن 9 ہجری تک اندھیرا ہی تھا، اس میں اندھیرا تھا، کوئی فانوس وغیرہ نہیں تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے عیسائی تھے اور پھر وہ مسلمان ہوئے، وہ شام گئے، تاجر تھے، تو وہاں انہوں نے بازار میں دیکھا فانوس بکتے ہیں، تو وہ لے آئے فانوس کچھ، اور انہوں نے آ کے وہ فانوس لگا دیے، جس کے اندر دیا ہوتا ہے، باہر شیشہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، مسجد روشن تھی، آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، یعنی آپ نے تقاضا نہیں کیا، چونکہ ہر روز تقاضے آتے تھے، ہر روز تقاضے آتے، کتنے سوال کروں میں۔ مہاجرین کی لائن لگی تھی، جہاں کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا اس میں سے بندے جو ہے وہ آ جاتے تھے، جی علاقے والے مار رہے ہیں ہمیں، نکال دی ہے جی۔ جنگیں 7 سال میں 84 غزوات اور سرایا ہیں۔ حضور کہتے نہیں تھے، لیکن دل میں تھا کہ یہ روشنی ہو، تو جو ہی آپ نے مسجد کو روشن دیکھا تو بے ساختہ دعا دی کہ اللہ پاک اس کو بھی روشن کر دے، جس نے اس کے گھر کو بھی، جس نے یہ مسجد تیرا گھر روشن کی ہے۔ تو ان مسجدوں کو روشن کس نے رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے۔ یہ مسجدوں کے بل کون دیتا ہے؟ یہ کارپیٹ، یہ ممبر انہوں نے بنائے، اسپیکر یہ خرید کے دیتے ہیں، لائٹنگ یہ کرتے ہیں، مائک ان کے پیسوں کا ہے، جن کو تم کہتے ہو دنیا دار ہیں، ان کی اقامت بھی نہیں ہوتی۔ اگر کلین شیو ہے تو اس کا چندہ، وہ کلین شیو جب آ کے 10 لاکھ 5 لاکھ رکھتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ تیری جو ہے وہ داڑھی نہیں ہے، یہ لے جا، نہیں ہوتی تیری خیرات۔ وہ تو فوراً لیتے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھتے کہاں سے آئے ہیں، وہ تو گونگ ڈپ، اور اقامت نہیں کہنی، تو نے اذان نہیں دینی، تو نے، چونکہ یہ مکروہ ہے۔ دیکھا نا، یعنی کھاتے بھی ہیں اور دباتے بھی ہیں۔ تو یہ العلم و علمان، علم کی 2، نقلی اور عقلی، فزیکل سائنسز کا علم اور نارمیٹو اخلاقیات کا علم۔ یہ اخلاقیات ان کے پاس ہے نہیں، لیکن یہ اس کے مفتی ہوتے ہیں، ماسٹر ہوتے ہیں اس مذہب کے۔ عملی طور پر جو معاشرہ جس سے آگے چلتا ہے، ارتقاء ہوتا ہے، دنیا چلتی ہے، لوگوں نے انوینشن کی، بیج ایسے ایجاد کیے جو سال میں 4 دفعہ فصل آتی ہے، ان سے ڈیم بنائے گئے، ٹربائنیں بنائیں گئی، بجلی ایجاد ہوئی، یہ سارا عقل والوں کا کام ہے نا۔ دنیا تو یہ چلا رہے ہیں، قیامت تک انہی سے چلے گا۔ تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ کی اسی محنت سے مسجدیں چل رہی ہیں، مولوی پل رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں
اپنے آپ کو انڈرمائن مت کریں، احساس کمتری میں مت مبتلا ہوں، اٹھ کے پوچھیں مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب اس کی دلیل، اس کے بارے میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ تو وہ ہے نا، ورڈکٹ تو اس کا ہوگا جو اتھارٹی کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ باقی تو کہانیاں جو ہے وہ ہم اس دروازے سے نکل کے آئیں گی، وہ ڈیٹیکٹر جو ہے وہ ان کو پاس کرے گا کہ ہاں میرے خلاف نہیں ہے، میرے حکم کے خلاف نہیں ہے، میرے فیصلے کے خلاف نہیں ہے، تو پھر ہم قبول کر لیں گے اس کو، چاہے وہ نسائی کی ہو۔ ہمارے لیے وہ قوی ہے اس لیے کہ اس کی پشت پر قرآن کھڑا ہے، لیکن اگر کوئی قرآن کے خلاف ہے تو وہ بخاری شریف کی بھی ہو تو ہم اسے شریف نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی استعمال کر کے آپ کوئی روایت ہمارے سامنے رکھیں گے نا اور وہ قرآن کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ آپ کسی نامعلوم ان نون کم جانے پہچانے آدمی کی روایت پیش کریں گے اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، ایسا مضمون قرآن میں موجود ہے، تو وہ ہمارے لیے سارا آنکھوں پر ہے۔ ہم اس روب میں نہیں آتے کہ یہ فلاں شریف کی ہے، فلاں شریف کی ہے، فلاں شریف کی ہے۔ اگر یہ ہمارے شریف کے خلاف ہے، قرآن شریف کے خلاف ہے، تو پھر شریف نہیں ہے۔ تو آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، آپ دینے والا ہاتھ ہیں، مولوی کتنا بھی بڑا ہو۔ ہمارے یہاں ہمارے اپنے طبقے میں ہمارے اپنے مسئلے کے تو مولوی یہی ہیں نا، تو مفتی رفیع عثمانی صاحب ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ بھی آپ پال رہے ہیں، ان کے مدرسے بھی آپ چلا رہے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ دینے والا ہاتھ ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ جو بینک میں کام کرنے والا ہے وہ اگر قربانی میں شریک ہو جائے، بد عقیدہ قربانی میں شریک ہو جائے تو باقی سب کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک صف میں بینک میں کام کرنے والا بھی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، اسی صف میں جناب علی بغیر داڑھی والا بھی کھڑا ہے، اسی صف میں کوئی بریلوی بھی آ کے کھڑا ہو گیا، اسی صف میں آ کے کوئی شیعہ بھی کھڑا ہو گیا۔ حرم اسی طرح بھرا ہوا ہوتا ہے نا، سب سے ہوتا ہے، شیعہ بھی ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، تو سب نمازیوں کی نماز نہیں ہوتی۔ ہر ایک کی نماز اپنی ہے، ہر ایک کی قربانی اپنی ہے، کسی دوسرے کا اس میں قربانی میں حصہ ڈالنے سے اس کی قربانی کیسے خراب ہو جاتی ہے، یہ فتویٰ دیں گے۔ لیکن یہ نہیں رکھا ہوا کہ وہ جو آتا ہے دینے چندہ مسجد میں، اس سے پوچھیں کہ لالا مسجد میں بینک میں کام کرتے ہو، لالا تمہارا عقیدہ کیا؟ کہتا ہے جو بھی ہے لاؤ اور دعائیں لے لو، تم ہمیں دو، ثواب دارین حاصل کرو۔ تو تھوڑا سا نکلیں احساس کمتری سے، سوال کرنا سیکھیں اور انکار کرنا سیکھیں۔ عقل نہیں تسلیم کرتی اس کو تو رک جائیں کہ بھائی صاحب یہ ٹھیک نہیں، میں قبول نہیں کرتا، آپ بڑے ہوں گے ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔